حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما حق الوالدین، والدین کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ما جنتک و نار، وہی تمہاری جنت بھی ہے وہی تمہاری دوزخ بھی۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم ان کے ساتھ فرما برداری کرو گے تو جنت کے حقدار بن جاؤ گے، اگر تم ان کے ساتھ برا سلوک کرو گے تو جہنم میں جلو گے۔ محترم دوستو، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نیک اولاد اپنی ماں باپ کی طرف محبت کی نظر سے دیکھے اللہ تعالیٰ اس کو ہر نظر کے بدلے ایک حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اگرچہ وہ 2 دن میں 100 مرتبہ نظر ڈالے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم اللہ اکبر و اطیب، ہاں اللہ کی عطا اور بخشش تمہارے تصویرات سے بڑھ کر ہے۔ محترم دوستو، غور کرنے کا مقام ہے کہ ماں باپ کو صرف محبت کی نظر سے دیکھنے کا کتنا بڑا ثواب ہے۔ لہٰذا جو لوگ ماں باپ کی دل و جان سے خدمت کرتے ہیں، ان کے حق ادا کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں، ان کے آرام و راحت کا خیال رکھتے ہیں، وہ اللہ کے نزدیک کتنے بلند مقام کے مستحق ہے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ محترم دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 آدمیوں کا واقعہ بیان فرمایا۔ تینوں آدمی کہیں جا رہے تھے، راستہ میں بارش ہونے لگی، بارش سے بچنے کے لیے تینوں ایک غار میں چھپ گئے۔ غار ایک پہاڑ کے نیچے واقع میں تھا۔ موسلا دھار بارش میں پتھر کی ایک بھاری چٹان اوپر سے پھسل کر غار کے منہ پر گری، غار کا منہ بند ہو گیا اور یہ تینوں اس میں قید ہو کر رہ گئے۔ چٹان اتنی بھاری تھی کہ تینوں مل کر بھی اس کو ہٹا نہیں سکتے تھے، بڑی مصیبت کی گھڑی تھی۔ غار کا منہ اس طرح بند ہو گیا کہ باہر کی کوئی چیز نظر نہ آتی تھی۔ تینوں نے اللہ کو یاد کیا اور ایک دوسرے سے کہا کہ ہم میں سے ہر ایک اپنا کوئی ایسا نیک عمل یاد کرے جو اس نے خالص اللہ کی رضامندی کے لیے کیا ہو، اور ہر ایک اسی عمل کا حوالہ دے کر اللہ سے دعا کرے، شاید اللہ ہماری مشکل کو حل فرما دے اور یہ چٹان غار کے منہ سے ہٹ جائے۔ ان میں سے ایک نے کہا اے اللہ، میرے بوڑھے ماں باپ تھے اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، میں بکریاں چرا کر ان سب کی خبر گیری کرتا تھا، جب میں شام کو واپس آتا تو دودھ دھو کر سب سے پہلے اپنے والدین کو پلاتا، پھر اپنے بچے کو۔ ایک دن بکریاں چراتے ہوئے میں دور نکل گیا تھا، رات ہو چکی تھی، میرے والدین سو چکے تھے۔ میں اپنے عادت کے مطابق دودھ دھوا اور دودھ کا برتن لے کر والدین کے سنہارے کھڑا ہو گیا۔ مجھے بھی یہ بھی پسند نہیں تھا کہ والدین کو جگاؤں اور ان کی نیند میں خلل ڈالوں، اور یہ بھی پسند نہیں تھا کہ والدین سے پہلے اپنے بچوں کو پلا دوں۔ بچے بھوک کے مارے میرے قدموں کے پاس روتے اور چیختے رہے، مگر میں نے انہیں دودھ نہ پلایا اور دودھ کا برتن لے کر والدین کے سرہانے کھڑا رہا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ میں نے یہ کام صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا تو اس چٹان کو اس غار سے ہٹا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بس ٹھیک ہے، اتنے کر دیجیے، بہت بڑا ہے۔ تینوں کے قرآن کی آج سب غلط پڑھتا ہے، قرآن کی آج مشق کروائیے۔ احدہما احدہما کرتا ہے قرآن